أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز وجل في محكم الكتاب المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنهم أرزك طوعا وتمتعه فيها دليلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تر بزرگی اور بلندی اللہ پاک کی ذات کے لیے، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم صل على محمد وآل محمد کو بلندیوں کے تاج پر. بے شک ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ صل على محمد وآل محمد. اللہ پاک کا شکر ہے، الحمدللہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. ابھی میں نے آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی تھی: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، ہاں تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جائے. تو تقوی کا چونکہ آج مولا امام محمد تقی علیہ السلام کا موضوع ہے، اور مولا امام محمد تقی علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ تقی ان کا لقب تھا. مولا امام محمد تقی کا نام محمد تھا. ان کے بہت سے القاب تھے جن میں سب سے زیادہ مشہور جو تھا وہ تقی تھا، اور اسی وجہ سے وہ یعنی کہ تقوی میں اتنے زیادہ آگے تھے جس کی وجہ سے ان کا نام تقی پڑ گیا. ان کا نام جواد بھی تھا،
لقب ان کی کنیت ابو جعفر، ان کے القاب میں جواد، کانے، مرتضیٰ اور تقی سب سے زیادہ مشہور لقب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ جن میں 26ویں آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا عالم الغیب، یعنی کہ وہ اللہ جو غیب کا علم رکھتا ہے۔ عالم الغیب و شہادہ، شہادت کی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو عالم الغیب ہے فلا یظہرہ، وہ ظاہر نہیں کرتا کسی پر بھی، علی غیبہ احد، اپنے کسی بھی بندے کو اپنے غیب کا علم نہیں دیتا۔ لیکن اسی سے اگلی آیت مبارکہ 27ویں آیت میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں الا من ارتضی من رسول، سوائے ان لوگوں میں سے جو میں نے بھیجے ہیں جو مرتضیٰ ہیں، جو مرتضیٰ ہیں۔ یہ سورہ جن کی 26ویں اور 27ویں آیت مبارکہ ہے، مطالعہ کرنے کے لیے یا مطلب بتانے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ جو مرتضیٰ ہیں، جو چنے ہوئے لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب کا علم دیا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے چنے ہوئے ہمارے امام بھیجے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب کا علم کسی کو نہیں دیا سوائے ان لوگوں کے جو اللہ نے اپنے مرتضیٰ بندے بھیجے ہیں۔ اب میں کہتی ہوں کہ ہمارے سلیبس میں لوگوں نے جو ہے مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا، تو وہ خود نہیں جانتے کہ مرتضیٰ کا مطلب ہی علیہ السلام ہے۔ اللہ نے تو پہلے سے چن لیا نا مرتضیٰ، تو وہ خود کہہ رہے ہیں مولا علی مرتضیٰ ان کا بھی لقب ہے۔ نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد محمد۔ مولا علی مشکل کشا کے بارے میں پہلے اس بات پر تمام جتنے بھی فقہ تھے ان کا اتفاق تھا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ، جہاں بھی سلیبس میں کتاب میں دیکھا جاتا تھا کرم اللہ وجہ کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا باقی صحابیوں کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن پھر اس کے بعد ایک شخص نے کہا سلیبس میں جب شامل کرنے لگے تو انہوں نے کہا مرتضیٰ کے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا دیا، رضی اللہ تعالیٰ، اس کو خود نہیں معلوم کہ مرتضیٰ بھی کہہ رہا ہے اور اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ نے ان کو چن بھی لیا، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ تو یہ مرتضیٰ لقب ہمارے مولا علی علیہ السلام کا بھی ہے اور مولا امام محمد تقی علیہ السلام کا بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کے لیے 12 اماموں کا انتخاب کیا ہے۔ یہ قرآن پاک کی 5ویں سورہ کے 12ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں 12 نقیب بھیجے، اور اس کا بیان مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت کر کے بخاری شریف جو ان کی بڑی کتاب ہے اس میں بھی درج کیا گیا ایک مرتبہ۔ مسلم صحیح مسلم جو ان کی کتاب ہے سب سے بڑی مانتے ہیں، اس میں انہوں نے 7 مرتبہ یہ درج کیا ہے حدیث مبارکہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 12 جانشین آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو صحیح بخاری میں جو ہے وہ 12 امیر آئیں گے، اور صحیح مسلم میں ایک جگہ پر 12 مرد آئیں گے، ایک جگہ 12 خلیفہ آئیں گے، اور 5 مرتبہ 12 خلیفہ آئیں گے اور ایک مرتبہ 12 مرد آئیں گے، یعنی کہ 7 ٹوٹل بنتے ہیں۔ 7 روایات موجود ہیں یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 مرد آئیں گے جو حکومت کریں گے، اور اس کے بعد قیامت آئے گی۔ یہ صرف شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ سنیوں کا بھی عقیدہ ہے، اور وہ مانتے ہیں کہ 12 مرد۔ اب مرد کی اگر آپ نے ڈیفینیشن دیکھنی ہے تو خیبر میں جا کے دیکھیں کہ مرد کون ہو، وہ کون سے مرد ہوں گے جن کو اللہ نے چن لیا۔ تو مولا امام محمد تقی علیہ السلام انہیں 12 مولا امام محمد تقی علیہ السلام کو تھوڑا سا ہے جو میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، کیونکہ ان کا ذکر زیادہ مجالس میں نہیں کیا جاتا تو ہم لوگوں میں زیادہ لوگ نہیں جانتے، اور مجھے بھی یقین کریں مطالعہ سے پہلے کچھ باتوں کا علم نہیں تھا۔ میں نے مطالعہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ مولا امام محمد تقی علیہ السلام کی والدہ کا نام
حضرت بی بی خزرا، ان کا لقب جو تھا وہ بی بی صدیقہ سلام اللہ علیہ کے نام سے مشہور تھا۔ مولا امام علی رضا علیہ السلام کے فرزند تھے، اور مولا امام علی رضا علیہ السلام کافی زیادہ مطلب ہے عمر میں ہو گئے تھے، 50 سال کی عمر تھی جب مولا امام محمد تقی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اور آپ کی 4 اولادیں تھیں، جو کہ حضرت بی بی سمانہ جو کہ حضرت عمار یاسر کی اولاد سے تھی، ان کے بطن سے ہوئی تھی۔ اور آپ کی 2 بیویاں تھیں، ایک ام الفضل جو مامون الرشید کی بیٹی تھی، اور دوسری سمانہ خاتون جو حضرت عمار یاسر کی اولاد میں سے تھی۔ یہ 2 بیویاں تھیں، اور 4 بچے تھے، 2 بیٹے 2 بیٹیاں۔ پہلے بیٹے کا نام حضرت امام علی نقی علیہ السلام، دوسرے بیٹے کا نام حضرت موسیٰ مبرکہ رحمۃ اللہ علیہ، اور بیٹیوں میں بیٹی کا نام ایک بی بی فاطمہ تھی اور ایک بی بی امامہ تھی۔ سلام مولا امام محمد تقی علیہ السلام نے شروع سے ہی بڑے مسائل دیکھے تھے، چھوٹی سی عمر سے ہی نا ان کے مشکلات بہت زیادہ تھیں، کیونکہ مولا امام علی رضا علیہ السلام جب ان سے بچھڑے تھے اس وقت ان کی عمر 5 سال تھی جب ان کو قید کر لیا گیا تھا، اور 2 سال کے بعد مولا امام علی رضا علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تھا ذہن سے۔ تو مولا امام محمد تقی علیہ السلام اس ٹائم پر 7 سال کے تھے۔ جب 7 سال کے تھے تو ان کو امامت کا درجہ ملا تھا۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت چھوٹی عمر میں آپ یتیم ہو گئے، اور شروع سے ہی آپ نے بہت سی مسائل دیکھے۔ اور مولا امام محمد تقی علیہ السلام کی بلندی اتنی ہے، ان کا تقویٰ اتنا زیادہ ہے کہ تمام لوگ ان سے بہت زیادہ متاثر تھے، یعنی کہ وہ اکثر اتنی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے کہ لوگ پوچھا کرتے تھے آپ اتنے چھوٹے سے ہیں اور آپ اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ تو مولا امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں نے اکثر اپنی ماں کو دیکھا ہے جب وہ لکڑیاں جلاتی ہیں نا تو بڑی لکڑیاں جلانے کے لیے وہ چھوٹی لکڑیوں کا استعمال کرتی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ یہ بڑی لکڑیاں جلنے لگے تو میں بھی چھوٹی سی لکڑی ہوں تو یہ نہ مجھے بھی شامل کر دیا جائے، میں اس وجہ سے استغفار زیادہ کرتا ہوں، اسی وجہ سے میں متقی زیادہ ہوں۔ اور ایک مرتبہ مامون الرشید نے بھی یہ سوال کیا تھا مولا امام محمد تقی علیہ السلام سے کہ آپ اتنی زیادہ عبادت کیوں کرتے ہیں، حالانکہ آپ پر تو نماز ابھی فرض بھی نہیں، آپ تو چھوٹے سے ہیں، آپ پر تو مطلب ہے ابھی اتنی عبادات نماز روزہ حج یہ تمام چیزیں ہیں ابھی واجب نہیں ہوئی، تو آپ اتنی زیادہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ نماز کیا ہے، لیکن میں تو امام ہوں، مجھے معلوم ہے کہ نماز کیا ہے، میں تو جانتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو مولا امام محمد تقی علیہ السلام کی سلام جلدی سے واقعات کی طرف چلتی ہوں۔ پہلے آپ کو تھوڑا سا ایک مولا امام محمد تقی علیہ السلام کے حوالے سے بتا دوں تقویٰ کے بارے میں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کسی نے مولا سے پوچھا مولا تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا یہ تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے تم لوگوں میں سے سب سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوا، اللہ تعالیٰ کو پسند ہوا جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو متقی کون ہے؟ آپ نے فرمایا متقی کا مطلب ہے کہ تم اس جگہ پر موجود ہو جہاں پر اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، اور اس جگہ پر موجود نہ ہو جہاں پر اللہ تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا، یعنی کہ اپنے آپ کو حرام سے محفوظ رکھو، حلال کو اپناؤ، فرائض کو اپناؤ اور اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ۔ اس کا مطلب ہے تقویٰ یعنی کہ پرہیز کرو ایسی باتوں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے۔ تو میری بہنوں میں چھوٹی سی یہ بات کروں گی کہ ہم آج کل جو جن حالات سے گزر رہے ہیں، ہمارے ارد گرد بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حلال نہیں ہیں، ہماری آنکھیں ایسی بہت سی چیزیں دیکھتی ہیں جو حلال نہیں ہے، ہمارے کان ایسی بہت سی باتیں سنتے ہیں جو حلال نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی اور برے کاموں کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا، یہ تمام کام اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، یہ حرام ہے ہم پر۔
تو مومنین کے حیثیت سے، مومنات کی حیثیت سے ہمیں ان سے بچنا ہے. اور اسی طرح سے مولانا امام محمد تقی علیہ السلام کے اگر فضائل دیکھے جائیں تو آپ بہت زیادہ قانع تھے، بہت زیادہ عبادت گزار تھے. اللہ تعالیٰ سے عبادت کرتے ہوئے اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے کہ اکثر پوری رات وہ مصلی پہ گزار دیا کرتے تھے. آپ کے بچپن کے ایک چھوٹا سا واقعہ جو ابھی پڑھ رہی تھی، یہی والا واقعہ کہ ایک مرتبہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام چھوٹی عمر میں 9 سال کے تھے اس ٹائم پر، اور بغداد میں مامون الرشید نے بہت بڑا علمی مرکز بنایا ہوا تھا. آپ کو معلوم ہوگا مامون الرشید وہی شخص ہے جو مولا امام علی رضا علیہ السلام کا قاتل ہے، اور وہ بادشاہ تھا، عباسی بادشاہ. اس نے جب سے مولا کو شہید کیا اس کا ضمیر مطمئن نہیں تھا. اس نے بہت سے حکیموں سے علاج کروایا، اپنا دماغ اس کا جگہ پہ نہیں آتا، رات کو نیند نہیں آتی، سکون نہیں آتا. ظاہر بات ہے، اس کو جب بھی سوتا اس کو خواب آتے کہ میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں، شیطان مجھے بلا رہا ہے. بعض اوقات مختلف خوابوں میں وہ ڈر جاتا. یقیناً اس کی موت ایسی ہونی تھی، ظاہر بات ہے مولا امام علی رضا علیہ السلام کا قاتل تھا. تو اس نے حکیموں سے علاج کروایا. حکیموں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ شکار کریں. شکار جو ہوتا ہے اس میں انسان کی توجہ بالکل شکار کی طرف رہتی ہے، اور جب انسان کی توجہ شکار کی طرف رہتی ہے تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنی طرف کم توجہ دیتا ہے، اس کے خیالات کم ہوتے ہیں، اس کو نیند اچھی آتی ہے، وہ سو جاتا ہے. تو مامون الرشید نے شکار کا پلان بنایا. اپنے درباریوں کو کہا میرے لیے بغداد میں جو ہے وہ باز کا شکار میں کروں گا، تو جو ہے وہ میرے لیے ارینجمنٹ کیا جائے. اس کے جو درباری تھے انہوں نے سامان اٹھایا اور بغداد کی طرف چل پڑے. جب بغداد میں آگے گئے تو راستے میں ایک جگہ پر بہت سے بچے کھیل رہے تھے. ان بچوں میں ایک مولا امام محمد تقی علیہ السلام موجود تھے. اب سب بچے جو تھے انہوں نے دیکھا بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، سب بچے بھاگے، کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر. سب نے کہا بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، بادشاہ کی سواری آ رہی ہے. تو سب بھاگے، لیکن مولا امام محمد تقی علیہ السلام نہیں بھاگے. اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی حیدر کرار کا بیٹا ہے کہ وہاں پر موجود کھڑے رہے، بادشاہ سے نہیں ڈرے. جب بادشاہ قریب پہنچا مولا سے پوچھا کہ آپ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں جبکہ باقی سب بچے بھاگ گئے ہیں. یہ بھی ہم نے واقعہ سنا بھی ہے. تو آپ کھڑے ہیں اور سب بھاگ گئے ہیں، آپ کیوں کھڑے ہوئے ہیں، بھاگے کیوں نہیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ 3 وجوہات ہیں جن کی بنا پر میں نہیں بھاگا. اس نے کہا وہ کون سی 3 وجوہات ہیں؟ تو مولا نے فرمایا پہلی وجہ تو یہ کہ میرے کھڑے رہنے سے تمہارا راستہ نہیں رکتا. میں اگر کھڑا رہوں تو میں تو چھوٹا سا بچہ ہوں، میرے کھڑے رہنے سے تمہارا راستہ نہیں رکتا. دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ میں کوئی مجرم نہیں ہوں کہ میں بھاگ جاؤں، نہ میں نے کوئی جرم کیا، نہ میں جو ہے وہ ایسا ہوں شخص کہ میں بھاگ جاؤں آگے تمہارے. اور تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ مجھے تم سے حسن ظن ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تم معصومین کو کچھ نہیں کہو گے. اب جب مولا نے یہ کہا نا کہ مجھے حسن ظن ہے کہ تم کسی معصوم کو کچھ نہیں کہتے، پھر مولا نے فرمایا کیا تم نے کسی کو کچھ کہا تو نہیں ہے؟ اب مامون الرشید کے پسینے چھوٹ گئے. اتنا سا بچہ ہے، اس کو معلوم ہے کسی معصوم کو مولا امام علی رضا علیہ السلام کا قاتل تھا، اس کو معلوم تھا. اس نے کہا کہ اس بچے کو کیسے پتہ چلا کہ میں نے قتل کیا ہے؟ اب وہ پریشان ہو گیا. اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اس بچے کو یاد رکھنا. پھر جب اپنے شکار کی طرف چلا تو شکار میں اس نے اپنے عقاب کو بھیجا. عقاب جو تھا دراج کے پیچھے، دراج ایک قسم کا پرندہ ہوتا ہے، چکور کی طرح کا ہوتا ہے. عقاب کو اس نے بھیجا کہ دراج کو پکڑ کے لے آئے. عقاب اڑا، لیکن جو دور گیا بادشاہ کی نظروں سے غائب ہو گیا. اب جب وہ واپس آیا تو اس کی چونچ میں ایک مچھلی تھی. عقاب کی چونچ میں دراج کی جگہ ایک چھوٹی سی مچھلی تھی. اب بادشاہ پریشان کہ یہ کیا، میں نے تو بھیجا دراج کے پیچھے تھا اور یہ مچھلی پکڑ کے لے آیا. اب اس نے درباریوں سے کہا اس مچھلی کو سنبھال کے رکھنا، میں اپنے میوزیم میں سنبھال کے رکھوں گا، اس کو بتاؤں گا یہ شاہی مچھلی ہے جو میں نے آواز سے پکڑی ہے. اب ہارون الرشید واپس آیا. جب واپس آیا تو پھر راستے میں دیکھا مولا امام محمد تقی علیہ السلام آئی تو موجود ہے، اور ایک بکری کو کہہ رہے ہیں اس کو اللہ کو سجدہ کر. بکری کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو سجدہ کر. اب جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بکری کے ساتھ کھڑے ہوئے مولا، باقی سارے بچے
بھاگ گئے ہیں. پھر آئے پاس تو مامون رشید کہتا ہے کہ آپ بکری کے ساتھ کھیل رہے ہیں. مولا امام محمد تقی کہتے ہیں ہمیں کسی چیز کے ساتھ کھیلنے کے لیے نہیں تخلیق کیا گیا. ہمیں اللہ نے اس لیے تخلیق کیا ہے کہ لوگوں کی اللہ کی مخلوقات کی رہنمائی کرے. ہمیں اس لیے نہیں ہم لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی طرح بچوں کی طرح کھیلتے رہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے تخلیق کیا ہے تاکہ لوگوں کو ہدایت دیں. اب وہ پریشان ہو گیا. ابھی میں نے بچے سے سوال کری, اس نے کہا کہ چلو امتحان لیتے ہیں. اور اس نے اپنی چھوٹی سی مچھلی لی ہاتھ میں, مٹھی میں بند کر کے کہتا ہے مولا محمد علیہ السلام کو بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے. پھر واقعہ سنا ہے آپ لوگوں نے, میں بھی بچیوں نے نہ سنا ہو تو, لیکن پھر دوبارہ بیان کرنا اس مقصد یہ ہے تاکہ مولا کے درجات کا علم ہو سکے نا. 9 سال کی عمر میں مولا امام تقی علیہ السلام اس ٹائم پر مولا کی علمی جو ان کی فصاحت تھی, تو مولا نے فرمایا کہ سلاطین اپنے سکون قلب کے لیے شکار کرتے ہیں اور پھر اپنے عقاب کو دراج کے پیچھے بھیجتے ہیں. تمام سلاطین پہ لعنت بے شمار, ابن ملجم پہ لعنت بے شمار, زہرا پہ ظلم کرنے والوں پہ لعنت بے شمار, مامون رشید پہ لعنت بے شمار. نعرہ حیدری حیدری برائے خدمت امام محمد تقی جواد بلند تر صلوات. سلاطین اپنے سکون قلب کے لیے شکار کرتے ہیں اور اپنے عقاب کو دراج کے پیچھے بھیجتے ہیں, لیکن وہ دراج کو نہیں پکڑ پاتا. اللہ تعالیٰ کی قدرت دریاؤں میں بھنور چلاتی ہے, معصوم مچھلیاں تاب نہ لاتے ہوئے اڑتی ہیں اور عقاب دراج کے بجائے مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں. اور جب مچھلی کا شکار کر کے بادشاہ کے پاس لاتے ہیں تو بادشاہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ دراج کی جگہ مچھلی کہاں سے پکڑ لائے. اور پھر اس کے بعد یہ سلاطین آ کر ذریت پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لیتے ذریت کا امتحان لیتے ہیں کہ بتاؤ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے. اب مامون رشید کے پسینے چھوٹ گئے کہ یہ معمولی بچہ نہیں ہے. اس نے سوال پوچھنے کی جسارت کی, اس نے پوچھا کہ آپ ہیں کون جو اتنے زیادہ علم رکھنے والے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں اسی کا بیٹا ہوں جس کا تم قاتل ہو. میں مولا امام علی رضا, میں رضا کا بیٹا ہوں. تو کون سے رضا کا بیٹا ہے؟ میں علی کا بیٹا ہوں. علی کا بیٹا کون سے علی؟ میں علی رضا کا بیٹا ہوں. تب اس کو معلوم ہوا کہ یہ مولا امام علی رضا علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اس نے اپنے درباریوں کو کہا کہ ان کے گھر سے اجازت لیں کہ میں ان کو دربار تک لے کے جاؤں. اس نے پھر اجازت لی, بی بی سمانہ کے پاس گئے لوگ درباری گئے, انہوں نے اجازت دی کہ ان کو دربار کی طرف جو ہے جانے کی اجازت دیں. مامون رشید نے کہا کہ یہ معمولی بچہ نہیں ہے, یہ عام بچہ نہیں, کیونکہ ان کی جو علمی فصاحت ہے وہ عام بچوں جیسی نہیں ہے اور ان کا بولنے کا بیان جو ہے وہ عام بندوں کی طرح نہیں ہے. تو وہ اتنا متاثر ہوا. اور روایات میں بہت سی جگہ پر یہ بھی موجود ہے کہ مامون رشید جو تھا وہ باقی تمام جتنے بھی عباسی خلیفہ گزرے ہیں ان میں سب سے زیادہ عقل مند تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اس نے 2 سال امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ گزارے تھے. مولا امام علی رضا علیہ السلام سے بہت سی مناظرے کروائے تھے اس نے. مولا امام علی رضا علیہ السلام سے بھی وہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے ان کو پسپا کرے, اسی طرح سے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ذلیل کرنے کی کوشش کی وجہ سے وہ بہت کچھ سیکھ گیا تھا. اور اسی وجہ سے اس نے یہ اہل سنت کے بہت سے لوگ اس کو مانتے ہیں کیونکہ اس نے بغداد میں بہت سی تعلیمی درسگاہیں بنوائی ہیں اور اس نے بہت سی کنٹریبیوشن کی ہے. تو ہم لوگوں کا اعتراض یہ نہیں ہے کہ اس نے جو کنٹریبیوشن کی ہے وہ غلط کی ہے, کنٹریبیوشن کی ہے وہ اچھی بات ہے, لیکن ہم لوگوں کو اعتراض اس بات پر ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کی تھی اس نے, مامون رشید نے جو اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کی تھی. تو مولا امام محمد تقی علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا ایک وہ واقعہ بھی بتا دیتی ہوں آپ کو, کیونکہ تھک تو نہیں گئے. مولا امام تقی علیہ السلام جب چھوٹے سے تھے نا تو آپ کا رنگ جو تھا وہ تھوڑا سا گندگی تھا, اور مولا امام علی رضا علیہ السلام کا جو رنگ تھا وہ سفید تھا.
تو مولا امام علی رضا علیہ السلام 18 بہن بھائی تھے، آپ کو معلوم ہوگا. تو ان کے بہن بھائیوں میں سے بہت سے لوگ کہنے لگے کہ آپ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، ایک تو بہت بڑی عمر میں آپ کا ہوا تھا. پہلے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی اولاد نہیں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے تو سنا ہے کہ آپ کے 12 امام چلیں گے. تو مولا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ بے شک سچا ہے. تو مولا کو یقین تھا کہ امام محمد علی علیہ السلام کی پیدائش ہوگی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ دیر سے ہوگی کیونکہ اس میں اللہ کی حکمت ہے. عباسی چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے پیدا ہوں اور وہ قتل کر دیں. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پسند کیا ہے کہ آپ کی اولاد دیر سے ہو. اسی وجہ سے مولا جب 50 سال کے قریب تھے تو تب جا کے مولا امام محمد علی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اور جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کے بال گندریلے تھے اور آپ کا رنگ گندمی تھا. تو ان سب نے اعتراض کی کہ آپ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو جی ہم نجومی کو بلائیں گے. میں بھی آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا. بسم اللہ. تو چلیے آپ جنہوں نے سنا ہے وہ تو سنا ہے، جنہوں نے یہ نہیں سنا ہے ان کو میں بتا ہی دیتی ہوں کہ جب یہ بات سب میں پھیل گئی، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کا رنگ اور ہے، آپ کا رنگ اور ہے، ان کے بال جو ہیں وہ گزریلے، آپ کے بال سیدھے ہیں. اور یہ مطلب ہے ایک عجیب سا سوال بن گیا. انہوں نے کہا ہم ایک نجومی کو بلائیں گے. نجومی کو بلانا ہمارے ہاں جائز نہیں ہے. یہ کتاب محرم الاقصیٰ میں لکھا ہوا ہے یہ کہ نجومی کو بلانا کس طریقے سے غلط ہے. محرم المقاصہ، سوری میں نے غلط نام بتا دی. محرم المقاصہ کتاب ہے، نجومی کے بارے میں پوری تفصیل سے لکھا کہ امام علیہ السلام نے نجومی کو کیوں کہا ہے کہ ان سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ آگے کیا ہے یا یہ چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے راز اللہ ہی جانتے ہیں. انہوں نے نجومی کو بلایا. مولا نے فرمایا کہ اگر تم اس بات پر متفق ہو تو بلا لو اپنے ذہنی تسکین کے لیے. انہوں نے نجومی کو بلایا، بہت بڑا نجومی تھا. پہلے انہوں نے کچھ سوال کیے، بتائیں کہ یہ دو بھائیوں کو بٹھایا، انہوں نے سوال کیا کہ بتائیں یہ دونوں آپس میں کیا لگتے ہیں. انہوں نے کہا، اس نے کہا یہ دونوں بھائی. پھر اگلے دو بھائی بٹھائے، انہوں نے کہا ان دونوں ہیں تو دونوں بھائی لیکن ان دونوں کی مائیں الگ ہیں. پھر جو ہے وہ مولا امام علی رضا علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کہا آپ جو بنی ہاشم کا جو لباس ہے نا وہ نہ پہنے، آپ عربیوں کا لباس پہنے، یعنی کہ سر پہ صرف چادر رکھے، امامہ نہ رکھیں، تاکہ اس کو پہچاننے میں مشکل پیش آئے اور وہ پہچان نہ پائے. تو نجومی جب آیا وہ مولا امام علی رضا علیہ السلام کو اس نے جب دیکھا پہلی مرتبہ اس نے سلام کیا. مولا امام علی رضا علیہ السلام نے وعلیکم السلام کیا. تو وہ آگے چلا گیا. جب اس کے سامنے لے کے آیا مولا امام محمد علی علیہ السلام کو اور پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے، یہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان میں یہ کس کا بچہ ہے. اس نے بتایا کہ یہ مولا امام علی رضا علیہ السلام. تو اس نے اشارہ کر کے کہا وہ جو شخص باہر کھڑا ہوا تھا جس نے سر پہ چادر ڈالی ہوئی تھی، جو بنی ہاشم کا نہیں لگ رہا تھا، ہو سکتا ہے آپ کا ملازم ہو، تو وہ یہ اس کا بچہ ہے. تو سب نے کہا ہاں یہ تو بڑی بات صحیح کی ہے. تو پھر مولا نے فرمایا میں نہیں کہتا تھا، میری بات پہ یقین نہیں کیا نا، میں نہیں کہتا تھا یہ میرا بیٹا ہے. اسی لیے آپ کو غریب کو جی بے شک. غریب کو تو مولا امام علی رضا علیہ السلام کی جو ہے یہ ثابت ہو گیا کہ مولا امام محمد علی علیہ السلام آپ کی فرزند ہیں. صلوات محمد ویسے تو مولا امام محمد علی علیہ السلام کی بہت سی فضائل ہیں، بہت سی واقعات ہیں، لیکن چونکہ وقت قلیل ہے تو اس میں بتانا اتنا مطلب نہیں بن سکتا. لیکن میری خواہش ہے کہ آپ سب لوگ مطالعہ کریں. مولا امام محمد علی علیہ السلام وہ ہمارے امام ہیں جن کی عمر بہت کم تھی، یعنی کہ 25 سال تک صرف وہ زندہ رہے. 195 ہجری میں ان کی 10 رجب کو ان کی ولادت ہوئی ہے اور 29 ذوالقعدہ 220 ہجری میں جو ہے ان کی شہادت ہو گئی. مامون الرشید جو تھا وہ مولا کی کے فضائل سے بہت زیادہ متاثر تھا. ایک تو اس کو ذہنی سکون ہی تھا، اس نے امام علی رضا علیہ السلام کی جو ہے وہ قتل کروایا، ان کو شہید کروایا. پھر اس کے ذہن میں تھا کہ یہ واقعی میں اس نے مناظرے کروائے تھے مولا امام محمد علی علیہ السلام سے. مناظرے جب میں نے آپ کو پہلے بھی واقعہ بتایا، اس نے کہا کہ مولا کو لے کے دربار میں لے کے جائیں، اور پھر اس نے دربار میں مناظرہ کروایا تھا. مامون الرشید کی خواہش تھی کہ وہ اپنی بیٹی کا عقد ام الفضل، میں نے پہلے بتایا ام الفضل ان کی بیوی تھی، اس کا اگر مولا امام محمد علی علیہ السلام سے کرتے. تو جب اس نے
دربار میں یہ بتایا تو سارے عباسی آ کے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اتنے چھوٹے سے لڑکے سے اپنی بیٹی کا قتل کر رہے ہیں. تو مولا کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, یہ بہت زیادہ علم والا بچہ ہے, یہ بہت قابلیت والا ہے, اعلی رسول میں سے وہ مانتا تھا, فرعون کی طرح وہ بھی مانتا تھا. فرعون بھی موسیٰ کو مانتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, تو وہ بھی مانتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں, ان میں اعلیٰ کمالات ہیں, یہ عام بچوں جیسے نہیں ہیں. اس نے پھر کیا کیا, ان عباسیوں نے کہا کہ اگر واقعی میں آپ سمجھتے ہیں یہ اتنی زیادہ علمی قابلیت رکھتی تو ان کا مناظرہ کرواتے ہیں. انہوں نے ایک 70 سالہ شخص, یحییٰ نام تھا اس کا, یحییٰ ابن اقسم, اس کو بلایا, جو بہت زیادہ علمی جو ہے وہ فصاحت رکھتا تھا, بہت زیادہ عالم, بہت بڑا عالم تھا. اس کو بلایا, انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے جو ہے اس بچے سے مناظرہ کرنا ہے. اب جب وہ دربار میں آیا, اس نے دیکھا, اس نے کہا میرا مناظرہ کس کے ساتھ ہے؟ تو اس نے دیکھا مولا امام محمد تقی علیہ السلام. پہلے مولا امام محمد تقی علیہ السلام کو جب دربار میں بلایا گیا نا, تو بادشاہ نے کہا تم میرے تخت پہ بیٹھو. تو مولا نے فرمایا میں اس تخت پہ نہیں بیٹھ سکتا, مجھے اس سے خون کی بو آتی ہے, کیونکہ مولا کو پتا تھا کہ یہ شخص جو ہے میرے بابا کا قاتل ہے. لیکن کیونکہ وہ بادشاہ تھا, اس وجہ سے مجبوراً آپ کو بٹھایا گیا وہاں پہ مناظرے کے لیے. جب وہ یحییٰ ابن اقسم آیا پاس, اس نے سوال کرنے کی جسارت کی. اس نے کہا میں سوال کروں گا یا آپ سوال کریں؟ مامون الرشید کا بھی تم سوال کرو, مشکل سوال, ایسا سوال جو اس بچے کو نہ آتا ہو. اس نے سوچا اسلامیات کے تقریباً 56 ابواب ہیں, 56 ابواب ہیں, جس میں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, عبادات, مختلف مطلب نکاح اور دیگر کے مسائل اور ہر قسم کے مسائل, 56 ابواب ہیں. لیکن ان میں سب سے جو مشکل ترین باب ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ حج کا. اور حج میں بھی جو سب سے مشکل ترین ہوتا ہے وہ کفارے کا ہوتا ہے, کیونکہ کفارہ جن آپ میں سے جنہوں نے حج کیا وہ معلوم ہوگا, کفارہ جو ہے وہ ہر چیز کا, کسی چیز کا کفارہ جو ہے وہ بکری کا ہے, کسی چیز کا کفارہ اونٹ کا ہے, مختلف کفارے ہیں. تو یہ کفارے جو ہے, اس کا یہ باب جو ہے یہ بہت مشکل ہے. اس نے سوچا میں یہ والا سوال جو ہے نا بچے سے پوچھوں گا, بچہ جو ہے پریشان ہو جائے گا, وہ جواب نہیں دے سکے گا, تو پھر میں جو ہے وہ میری بلے بلے ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب اس نے سوال پوچھا, اس نے پوچھا مولا امام محمد تقی علیہ السلام سے, مخاطب ہوتے ہوئے سوال پوچھا کہ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ ایک شخص ہے, ٹھیک ہے, اس نے احرام کی حالت میں شکار کیا ہے, اس پر کیا کفارہ ہوگا؟ مولا نے سوال سنا, مولا نے فرمایا تمہارا سوال ناقص ہے. اس نے کہا میں نے تو پورا سوال پوچھا, بھائی ایک شخص احرام کی حالت میں ہے, اس نے شکار کیا, بتائیں اس کا کفارہ کیا ہے؟ مولا نے فرمایا اس کی 13 شکیں نکال کے مولا نے فرمائی. اچھا تم نے یہ سوال کیا تو یہ ناقص اس طرح سے, تم نے مجھے یہ بتایا نہیں کہ وہ مرد تھا یا عورت, اس نے جو شکار کیا تھا وہ پرندہ تھا یا جانور, اس نے جب شکار کیا تھا وہ دن تھا یا رات, اس نے جب شکار کیا تھا وہ بالغ تھا یا نابالغ تھا. مطلب 13 شکیں نکال کے مولا نے فرمایا ہاں اللہ کفارہ ہے. تو یعنی کہ ہر لحاظ سے اس کا سوال ناقص بنا دیا. تو مولا امام تقی علیہ السلام نے جب یوں کہا تو یحییٰ ابن اقسم جو ہے وہ پریشان ہو گئے تھے, بچے نے میرے سوال کا کیا حال کر دیا ہے. اب مولا نے پوچھا اچھا اب میں پوچھتا ہوں تم سے, ان ساروں کے کفارے بتاؤ. اب وہ لاجواب ہو گیا اس سے, کبھی میں اب کیا بتاؤں, میں نے ان سے کہا معذرت بھائی میں شاید بہت غلط جگہ پہ آ گیا ہوں. اس نے کہا بھائی آپ ہی بتا دیں. اور آج تک تاریخ میں دیکھیں یہ جو کفارے کا چیپٹر ہے یہ اس ٹائم پہ 9 سال کے مولا امام محمد تقی علیہ السلام کی کرامت ہے, ان کی بات ہے, انہوں نے بتایا کہ کس کس چیز کا کیا کیا کفارہ ہے. اب مولا نے سوال پوچھا, مولا کہتے ہیں اچھا تم نے تو میرے سے سوال پوچھا, اب میں تم سے ایک سوال پوچھوں. اس نے کہا کہ میرے سوال کا یہ حال ہوا ہے, تو آپ سوال پوچھیں گے اس میں میرا کیا حال ہوگا. اس نے کہا اگر مجھے آتا ہوا تو میں جواب دوں گا, اور اگر مجھے نہ آتا ہوا تو میں معذرت کروں گا, کیونکہ آپ مجھ سے بہت زیادہ پڑھے لکھے اور بہت زیادہ علم والے ہیں. وہ مان گیا, اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے. تو مولا نے سوال پوچھا, پورا مجمع بیٹھا تھا, بہت سارے لوگ تھے, تھوڑا دربار نہیں تھا, مامون الرشید کا بہت بڑا دربار تھا.
اس نے جب وہ سامنے کھڑا مولا نے فرمایا اس پورے مجمع میں اگر کوئی شخص مجھے اس کا جواب دے دے. سوال کیا ہے؟ مولا نے فرمایا ایک شخص رات کو اٹھتا ہے نماز تہجد کے لیے, اس کی نظر ایک عورت پہ پڑتی ہے. سنا ہے یار آپ نے واقعہ, وہ عورت اس پر حرام ہے. طلوع فجر کے ٹائم وہ اس پر حلال ہو گئی, اور فجر کے ٹائم اس پر وہ حرام ہو گئی, ظہر کے ٹائم پر اس پر حلال ہو گئی, عصر کے ٹائم پر اس پر حرام ہو گئی, مغرب کے ٹائم اس پر حلال ہو گئی, عشاء کے ٹائم اس پر حرام ہو گئی, نصف شام اس پر حلال ہو گئی. اب بتاؤ اس کا کیا جواب ہے؟ اب سب کا سب مجمع پریشان. یہ کیسا سوال ہے؟ سب نے کہا کہ اگر کوئی دنیا میں حجت خدا ہے اور اگر علی کا وارث ہے تو وہ آپ ہی ہیں, کیونکہ اس کا جواب ہمیں تو نہیں معلوم ہے. ایسا کسی کوئی آئی ہم نے اکثر کہتا ہے میں تو کسی ایسے مرد کو بھی نہیں جانتا, عورت کو بھی نہیں جانتا, پورے دن یہ حرام ہو رہی ہے. تو یہ عجیب سوال ہے, تو آپ ہی بتا دیجیے. تو مولا نے فرمایا جب وہ شخص رات کو اٹھا تھا نماز کے لیے, جس عورت پر اس کی نظر پڑی تھی وہ کسی کی کنیز تھی. کنیز پر نظر پڑی تو وہ اس پر حرام تھی. صبح کے ٹائم اس کے مالک نے اس کو آزاد کر دیا, وہ حلال ہو گئی. انہوں نے خرید لی, وہ حلال تھی. جب انہوں نے آزاد کر دی وہ حرام ہو گئی. اس شخص نے پھر اس سے نکاح کر لیا تو وہ عورت حلال ہو گئی. جب اس کو طلاق رجوع دے دی تو وہ پھر حرام ہو گئی. پھر جب اسے رجوع کر لیا حلال ہو گئی. یعنی کہ یہ حلال حرام کا سلسلہ چل رہا ہے. پھر اس نے اس کو رہا دے دیا, یعنی اس کو کہہ دیا کہ تم میری ماں کی طرح ہو, تو پھر وہ اس پر حرام ہو گئی. پھر اس نے کفارہ دے دیا تو وہ اس پر حلال ہو گئی. یعنی کہ یہ سارا حلال حرام جو ہے وہ اس طریقے سے چلا, تو یہ پورا دن میں وہ عورت اور وہ مرد جو ہے وہ حلال حرام کرتے رہے. تو یہ واقعہ تھا. اس کا جواب کسی کو بھی نہیں آیا. جب مولا نے یہ فرمایا تو سارا کا سارا مجمع کھڑا ہوا, اس نے کہا اللہ اکبر, آپ کے سوا کوئی حیدر کرار کا فرزند ہو ہی نہیں سکتا, اور اگر کوئی حجت خدا ہے تو وہ آپ ہی ہیں, اس کا جواب دے سکتے ہیں. صلوات اور تو نہیں ہوگی. تو مولانا امام محمد تقی علیہ السلام کے بھی فضائل سارے اس نے دیکھے. مامون الرشید نے تو اس نے کہا بھائی میں ایسا قیمتی ہیرا گنوا نہیں سکتا, میں اپنی بیٹی کا نکاح حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے کروں گا. پھر اس نے باقاعدہ جو ہے ایک رسم کی اور مولا کا نکاح اس کی بیٹی کے ساتھ ام الفضل کے ساتھ ہونا ہے. لیکن اب چونکہ ام الفضل بھی مامون الرشید کی بیٹی تھی تو اس کے جو ہے مزاج اچھے نہیں تھے. اور ہمارے ائمہ علیہ السلام میں حضرت امام حسن علیہ السلام کی زوجہ تو جودا نشست, اور مولانا امام محمد تقی علیہ السلام کی زوجہ ام الفضل, ان دونوں نے اپنے آقا, اپنے والی, اپنے شوہر کو دھوکہ دیا ہے. اور وہ عورت شروع دن سے ہی جو ہے وہ مولا کے ساتھ خوش نہیں رہی. اس نے بار بار اپنے باپ کو خط لکھے کہ میں جو ہے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہوں. ہارون الرشید مامون الرشید نے بہت کوشش کی کہ بھئی اپنی بیٹی کو چپ کرا دے, لیکن وہ جو ہے وہ سرکش تھی, اس نے بہت کوشش کی. جب مامون الرشید مر گیا اس کے بعد معتصم باللہ, معتمن نام تھا اس کا, معتمن نباسی اس کا نک نیم جو تھا, معتمن تھا, جو نام اس کو بلایا جاتا تھا عام طور پر معتصم باللہ, وہ جو ہے وہ بادشاہ بن گیا جو اس کا چاچا تھا. پھر اس نے اپنے چاچے کو خط لکھے. چاچے نے اپنی بھتیجی سے کہا کہ بھئی اگر تم مولانا محمد تقی علیہ السلام سے چھٹکارا پانا چاہتی ہو تو میں تمہیں زہر دوں گا, اور تم اس زہر سے انگور ملانا, کیونکہ مولا کو انگور بہت زیادہ پسند تھا, تو مولا کو تم انگور کو کھلانا اور جو ہے اپنا مقصد پا لینا. اصل میں مقصد اس کا بھی یہ تھا, کیونکہ پوری جو ظاہری بات ہے مولانا امام محمد تقی علیہ السلام کی علمی شہرت اور ان کی فصاحت و بلاغت اور ان کا علمی مقام اور ان کا جو تقویٰ کا درجہ تھا وہ سب لوگ مانتے تھے. اس کو اس بات پر حسد تھی کہ کسی طریقے سے ان کو بلند نہ مل جائے مقام, تو وہ چاہتا تھا, وہ شروع دن سے یہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے ان کو دنیا سے بھیج دے. اس نے اب
سہارا لینا تھا تو اس نے اپنی بھتیجی کا سہارا لیتے ہوئے مولا کی طرف جو ہے وہ زہر بھجوائی. اور مولا امام علی نقی علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ، یہ 4 بہن بھائی تھی، حضرت سمانہ خاتون کے ساتھ مدینہ میں رہتے تھے. اور ان کی والدہ حضرت بی بی خزان یعنی کہ صدیقہ بیوی جو تھی وہ بھی مدینہ میں ہی رہتی تھی. جب مولا کو زہر دیا گیا تھا تو یہ لوگ مدینہ میں تھے اور یہ مولا امام محمد تقی علیہ السلام اس ٹائم پر بغداد میں تھے، بادشاہ کے محل میں تھے. اور اس عورت نے انگور کے اندر زہر ملا کر مولا کو دیا. تو جب مولا امام محمد تقی علیہ السلام کو اس نے زہر دیا نا، مولا امام محمد تقی علیہ السلام نے انگور منہ میں جب ڈالا تو وہ زہر اتنا سخت تھا کہ 2-3 دانے وہ مشکل، مولا نے روایات کے مطابق مولا نے بھی 2-3 دانے مشکل سے لیے تھے کہ مولا زمین پہ آ گئے اور آواز دینے لگے کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے. اب جب اس عورت نے دیکھا کہ مولا جو ہے وہ تکلیف میں ہے اور شدت سے لیٹے ہوئے زمین پر اور بلا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی میری آواز کو سنے، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا جو آئے. اس عورت نے اپنی کنیزوں کو کہا کہ تم لوگ شور مچاؤ کہ میں کسی کو آواز نہ آئے کہ محمد تقی علیہ السلام شور مچا رہے ہیں اور بلا رہے ہیں کہ کوئی میری مدد کو آئے، کہ مجھے پانی دے. لیکن کوئی بھی نہیں تھا جو آئے جو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کو آتا، جو ان کو پانی دیتا. لیکن آپ تکلیف کی حالت میں زمین پر لیٹے رہے، کبھی ادھر کروٹ بدلتے، کبھی ادھر کروٹ بدلتے. جو کہتے ہیں مولا امام حسن علیہ السلام کو بھی اسی طرح زہر کیا گیا تھا. جب ان کو زہر دیا گیا تھا نا تو وہ بھی اتنا سخت تھا کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے تشت میں آنے لگے تھے. جب جگر کے ٹکڑے تشت میں آنے لگے تھے نا تو مولا امام حسن علیہ السلام کے پاس مولا غازی پاس موجود تھے، مولا امام حسین علیہ السلام پر موجود تھے، ان کی بہن بی بی زینب موجود تھی، بی بی ام کلثوم موجود تھی. وہ اپنے بھائی کو دلاسا دے رہی تھی، لیکن غربت مولا امام تقی کی، ان کے پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا. موجود تھا ان کی نیچی میں ایسی بیوی تھی جس نے زہر دیا اور زہر دینے کے بعد عورتوں سے شور مچوایا کہ کسی طرح سے کسی کو آواز نہ پہنچے کہ مولا تکلیف میں ہے. امام تقی علیہ السلام سے مل پڑ کے آتے رہے، ان کے پاس کوئی بھی نہ آیا، ایسی غریب الوطنی تھی. دوسری طرف مدینہ میں جب مولا امام علی نقی علیہ السلام کو فرشتوں نے خبر دی تو آپ کی والدہ کے پاس گئے، اپنی دادی کے پاس گئے. دادی کو کہتے ہیں دادی اماں مجھے خبر ملی ہے کہ میرے پاپا کو زہر دے دیا گیا ہے، میرے پاپا کو زہر دے دیا گیا ہے. بیوی کہتی ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ مولا امام علی نقی کہتے ہیں کہ مجھے جو فرشتے اماموں کے پاس موجود ہوتے ہیں وہ سارے میرے پاس آ رہے ہیں اور مجھے خبر دے رہے کہ میرے پاپا کو شہید کر دیا گیا ہے اور وہ اس ٹائم پر تنہا ہے، ان کو کوئی پانی پلانے والا نہیں ہے. بی بی کہتی ہے میرا بیٹا 25 سال کا جوان ہے، 25 سال کے جوان ہے. کسی ماں کو اگر جوان بیٹے کی خبر دی جائے نا یہ مجبور ہے. اسی لیے مولا امام حسین نے بی بی ام لیلہ کو نہیں بتایا تھا کہ علی اکبر جا رہے ہیں. جب ماشاء اللہ علی اکبر جانے لگے تھے نا مولا امام حسین نے کہا ام لیلہ آپ خیمے میں جائیے اور دعا کیجیے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ بیٹے کو دین سے گرتا ہوا دیکھے، ان کو بچی لگتا ہوا دیکھے. کسی ماں کے لیے یہ بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے جب اس کے بیٹے
ضلال ولا لعنة الله على القوم الظالمين. یا اللہ مولا امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے جو فرش عذاب اٹھایا، یا اللہ ہمارا یہ یہاں پر آنا، یہاں پر پڑھنا، یہاں پر سننا قبول منظور فرما. راضی آنٹی کے، راضی قاضی کے درجات کو بلند فرما، جن کی مشکلات کو حل فرما، ان کے گھر میں جو بھی مشکلات ہیں مشکلات کو دور فرما، ان کے بچوں کو صحت عطا فرما، زندگی عطا فرما، ان کے رزق میں وسعت پیدا فرما. یہاں پر جتنی میری مومنات بہنیں بیٹھی ہیں، یا اللہ تعالیٰ مولا امام محمد تقی علیہ السلام کی سخاوت کا صدقہ، ان کے تقویٰ کا صدقہ، ہم سب کے گھر میں جتنی بھی مشکلات ہیں ہماری تمام مشکلات کو دور فرما دیں. ہم ان کے مسائل کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ مولا امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنی جوانی میں جو مشکلات دیکھی، بچپن سے جو مشکلات دیکھتے ہیں جوانی تک دیکھتے ہیں، ہم نہیں جانتے مولا پر کتنی مشکلات گزری، ان کا آخری وقت اتنا مشکل گزرا ہوگا جب وہ اکیلے ہوں گے. یا اللہ ان کے صدقے ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما. ہمارے گھر میں جو بھی پریشانی ہے تمام پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے بچوں کو نیک و صالح بنا. ہماری بہنوں کو نیک بر نصیب فرما. جو میری بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک نصیب فرما. جو گھروں میں آباد ہیں اللہ کو شاد آباد فرما. جو یہاں پر مریض بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں مرض کو ختم کر دے. مولا امام علی رضا علیہ السلام کے صدقے یا اللہ تمام مریضوں کو شفا عطا. جو میری بہنیں بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو اولاد نصیب فرما. یا اللہ جو بھی مشکلات میں گرے ہوئے لوگ ہیں یا اللہ ان سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ ہمارے بچے جو امتحان دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں عطا فرما. یا اللہ مولا امام زمانہ علیہ السلام پر نور جلد فرما. ان کے صدقے ہم سب پر رحم فرما. اپنے نیک اور صالح بندوں میں شامل فرما. ایسے لوگوں میں شامل فرما جن کو تو پسند کرتا ہے. یا اللہ ان لوگوں میں نہ کر جن سے تو ناراض ہوا. یا اللہ ان لوگوں میں نہ کر جن پر تیرا عذاب اترا. یا اللہ میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصومین علیہ السلام کے سچے محبین و عاشقین میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السميع فرش بچھایا ہے سادات